گزشتہ 3 ہفتوں میں 3 زبانوں پر بات ہو سکتی ہے. آج ہم بات کریں گے محبت کی چوتھی زبان کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، محبت کی چوتھی زبان کیا ہے، کس پر گفتگو کریں گے آج؟ پہلے دہرائی کر لیتے ہیں اور پھر میں چوتھی پہ آ جاتا ہوں. پہلی زبان ہم نے بات کی تھی حوصلہ افزائی کے الفاظ، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بولنا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ اچھے لگ رہے ہیں، اچھی نہیں اس طرح. اور دوسری زبان پر ہم نے بات کی تھی ایک دوسرے کو معیاری وقت دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بغیر کسی اور چیز کے. اور تیسری زبان پہ ہم نے بات کی تھی تحفے، محبت کے تحفے دینا اور تحفے لینا. آج جو نئی زبان ہم لائے ہیں، گیری چیپمین نے جو اپنی مشہور شورۂ آفاق کتاب جو کروڑوں میں چھپی ہے، اس میں 5 لو لینگویجز میں جو بات کی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. یہ آج کی زبان ہوگی ہماری. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، کیا سنت رسول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. اس سے پہلے میں یہ عرض کروں، دیکھیں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شوہر جب گھر آئے گا تو وہ کوئی کام نہیں کرے گا، سارے کام بیوی کے ذمے ہیں. شوہر آئے گا، وہ اپنا ایک موزہ ادھر ڈالے گا اور دوسرا ادھر ڈالے گا، کوٹ اٹھا کے ادھر، ویسٹ کوٹ ادھر، اور بیگم یہ لے آؤ، بیگم وہ لے آؤ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ایسی نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دیگر امہات مؤمنین ہماری مائیں فرماتی ہیں، آپ جب گھر میں آتے تھے کان فی محنت اہلہ، آپ گھر میں کام کرتے تھے، اور گھر میں آپ بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، آپ جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، آپ کپڑے میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، جوتے کا تسمہ سیٹ کر لیا کرتے تھے، جھاڑ دیا کرتے تھے چادر کو، تو جھاڑو لگا لیا. یہ سارے کام آپ گھر میں آ کے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج کچھ کام، یعنی وہ کام یہ کام تو وہی کرتی تھیں، لیکن آپ ان کے ساتھ آ کے گھر کے کام میں بٹاتے تھے. اور فرماتی ہیں جو کام رسول اللہ خود کر سکتے تھے وہ آپ کرتے تھے. اچھا کوئی ایسا تو نہیں نعوذ باللہ کہ رسول اللہ باہر فارغ تھے؟ آپ سے مصروف آدمی تو دنیا میں نہ کوئی آئے نہ کوئی آئے گا. آپ جرنیل بھی ہیں، آپ قائد بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، آپ گورنر بھی ہیں، سب کچھ ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود گھر میں آ کر آپ نہ گورنر ہوتے ہیں، نہ جرنل ہوتے ہیں، نہ مفتی صاحب ہوتے ہیں، نہ حضرت صاحب ہوتے ہیں. گھر میں آپ شوہر ہوتے ہیں، شوہر کی طرح آپ آ کے کام کرتے ہیں. تو اس کا ثبوت ملتا ہے بالکل. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. جو باہر کے کام ہوتے ہیں، یعنی معاش کے دوسرے، تو وہ مردوں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے. جب عورتوں کی ذمہ داری ہے الگ ہے، مردوں کی ذمہ داری الگ ہے، پھر ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹانا؟ بہت اچھا سوال ہے اور بالکل ٹھیک سوال ہے. جی دیکھیں، مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے گھر کے کام ڈالے ہیں زیادہ تر. وہ ایک اعلیٰ نسل کو سنوارے گی اور شوہر باہر کے کام کرے گا. پہلی بات تو میاں بیوی دونوں کو اس کا احساس کرنا کہ ہم ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ جس کو ہم کہتے ہیں وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ہم اس کو ایسے ہی مفت سمجھ لیتے ہیں. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے کھانا پکانا، کپڑے دھونا سارا بیوی کا کام ہے ہی ہے، اور اس میں کون سا کمال کی بات ہو گئی. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ٹھیٹ قانونی شرعی لحاظ سے اس کے ذمہ نہیں ہے. تو شوہر کو اس کا احسان سمجھنا چاہیے کہ بھائی، وہ بعض شوہر کہتے ہیں میری بیوی تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتی. تو یہ گیری چیپمین صاحب کہتے ہیں، میں ایسے مردوں کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں ذرا آپ غور سے الگ بیٹھ جاؤ اور لکھو بیوی گھر میں کیا کام کرتی ہے. یا ایک دن بیوی کو بولو کوئی کام نہ کرے، تو لگ پتہ جائے گا کیا ہوتا ہے. گھر الٹا سیدھا پڑا ہوگا، بچے رو رہے ہوں گے، ان کے کپڑے گندے ہوئے ہوں گے، کھانا پکا نہیں ہوگا، کپڑے اچھی طرح پتہ لگ جائے گا. لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گھر کی دھوبن بھی وہ بنی ہوئی ہے، استری بھی وہ کر رہی ہے، میرے گھر کی ڈیکوریشن بھی وہی کر رہی ہے، گھر کی آیا بھی وہی ہے، بچوں کو میرے گھر کی کک بھی وہی ہے، سارے کام کر رہی ہے. تو اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ عورت اتنا کام کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، بیوی کو دوسری طرف یہ احساس کرنا چاہیے جو بیویاں نہیں کرتی. اور شوہر اپنے گلے کے زور پر ظاہر یا باطن یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا کر رہا ہوں، کہ شوہر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے خون پسینے کی کمائی گھر پہ لے کے آتا ہے. وہ اس کا 70-80% اپنے اوپر تو نہیں لگاتا، وہ گھر پہ لگاتا ہے، بیوی بچوں پہ لگاتا ہے. عورتیں اس کا احساس نہیں کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوا. تو گھر جو چل رہا ہے، اتنا خرچہ چل رہا ہے، سارا کچھ کام ہو رہے ہیں، تو یہ عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر چونکہ عورت مرد کی نسبت کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ تم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ. یہ علامتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے.
اور میں آپ کے کاموں کی قدر کرتا ہوں, اور آپ بہت کام کرتی ہیں, آپ تھک جاتی ہوں گی, چلو تھوڑا سا کام میں بھی کر دوں. کم از کم اپنے کام ہی کر لے آدمی, اپنے کپڑے خود لٹکا دے, تولیہ لگا دے, گند نہ کرے کم سے کم. جس چیز کو استعمال کرے, بیسن کو کرے, بیت الخلاء کو کرے, سلیقے سے کرے, چیزیں نیچے نہ گرائیں, کچھ گر جائے تو صاف کر دے. میاں بیوی جب صبح اٹھیں تو دونوں چادر مل کے صحیح کر دیں. یہ بڑی محبت کی چیزیں آپس میں, بھئی چادر جھاڑ لیں آپس میں مل کر, کمرہ سمیٹ لیں, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ. کھانا بن رہا ہے, عورت اکیلی ہے, ساتھ میں کوئی نہیں ہے, چلو بھئی تھوڑا سا کام میں کروں, کچن سے کم از کم اٹھا کر لا کر دسترخوان پہ رکھ دیا, اپنی پلیٹیں اٹھا کے دھو دیا, اور بچوں کی بھی تربیت کی. اور یہ ایک وہ کلچرل چیز ہے جو مغربی کلچر میں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک خود جا کے اپنی پلیٹ دھو لیتا ہے. بچوں کی بھی تربیت ہے, ہر آدمی اپنے برتن دھو لیتا ہے تو زیادہ محنت نہیں ہوتی. بیوی کو کوئی ایسی چیز لا کے دے دی, مثلا ڈش واشر لا کے دے دیا, کوئی اچھی چیز جس سے وہ اس کا کام ذرا سنور جائے, کوئی مشین ایسے لا کے دے دی جس سے تیز کام ہو جائے. یہ سارے وہ محبت کی زمانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے کرتے ہیں. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر میں آ کر بیوی کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا. مثلا ایک دن کہے کہ بھئی مجھے آپ بڑی شدید محبت ہو رہی ہے آپ سے. کیا محبت ہو رہی ہے کہ بھئی میں چلو آج ناشتہ میں بنا دیتا ہوں. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹس آف سروسز جو ہیں یہ محبت کی زبان ہے, تو وہ آج لکھ کے دے دے بھئی میں آج محبت کروں گا. کیونکہ عورتوں کی محبت کی زبان یہ ہوتی ہے, عورت کے لیے کوئی کام کیا جائے, کوئی تحفہ دیا جائے زیادہ تر, تو اس کو کہے بھئی آج آپ کا فلاں کام میں کر دوں گا, آپ آرام سے بیٹھو, آپ تھکی ہوئی ہو, بہت دن کام کرے ہو, میں بہت قدردان ہوں آپ کے ان کاموں کا. تو آج بچوں کو میں سلا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اور میں الحمدللہ بچوں کو سلایا کرتا ہوں, روز رات کو میں کہانی سناتا ہوں, بچوں نے سننی ہے 10 منٹ, تو صحیح ہے وہ اہلیہ جا کے ان کو ڈال دیتی ہے, لیکن آخر میں وہ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک میں آ کے کہانیاں سناؤں. کبھی دودھ بھرنا ہے, چھوٹی بچی ہے بچے کا, چلو میں نے بھر دیا. تو یعنی چھوٹے چھوٹے زیادہ کام عورت ہی کرے گی, تھوڑے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا شوہر کے ذمے. اور عورت بھی اگر شوہر کا مثلاً مالی لحاظ سے کوئی کمی آ گئی ہے, مشکل آ گئی اس کے کاروبار میں, اور عورت کے پاس پیسے ہیں, تو لازم تو نہیں ہے, لیکن وہ اپنے تھوڑے سے پیسے لگا لے کہ بھئی چلو میں لگا لیتی ہوں آپ کے کاروبار میں, یا گھر کی فلاں چیز میں لے آتی ہوں, چلو ذمے تو آپ کے ہے لیکن آپ کو مشکل ہے, تو شوہر قدردان ہو جائے گا کہ بھئی میری بیوی احساس کرتی ہے کہ میں اتنے گھنٹے باہر کمائی کرتا ہوں, تو اس کو اس کا احساس ہے. مفتی صاحب, یہ جو مغربی تہذیب کو اپنا کے ہماری خواتین حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہے, اور فیمنزم کے بارے میں یہ سارا کہ مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہے, تم بھی اپنے کام خود کرو, میں بھی. آپ کی باتوں سے ان کو تقویت تو نہیں مل سکتی, ان کے نعروں کو تقویت تو نہیں مل سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں مل سکتی. وہ تو سراسر زیادتی کی بات ہے, اور بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے معاشرے میں غلط ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھر کا کھانا مرد بنائے یا عورت کمائی کرے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی فرائض جو سنت سے میں نے بیان کیا کہ بنیادی فرائض شوہر کا کام باہر کا ہے, بیوی کا کام گھر کا, لیکن تھوڑا بہت خاص طور پہ شوہر کو کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے 10%, 5%, اور میں نے وہ عرض کیا وہ علامتی وہ اظہار محبت کے لیے ہے کہ میں آپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں. اچھا, اسی طرح بیوی بیمار ہو جاتی ہے, بس اوقات دیکھا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, تو اس میں اس کی تیمارداری کر لے. جیسے بیوی بیمار ہے, اس کو بولا بھائی گھر کے فلاں کام آج میں کر دوں گا, آپ بے فکر ہو جاؤ, آپ پریشان نہ ہو, تو میں آپ کے پیر دبا دیتا ہوں. تو یہ ساری محبت کی زبانیں بھی ہیں اور ایک دوسرے کی قدردانی بھی ہے. مجھ سے اب آخری سوال یہ ہوگا کہ مثالی میاں بیوی, مثالی شوہر یا مثالی بیوی, اس کی کچھ اگر مثالیں مل جائے, کچھ کام مل جائیں اس کے. میں نے کچھ مثالیں تو دے دیں, کچھ اور کام بھی ہو سکتے ہیں. مثلا بعض کام ایسے ہیں جو مرد کے لائق ہیں, مثلا گھاس کاٹ دینا, گاڑی کی صفائی کر دینا, باہر صحن کی صفائی کر دینا. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا, ہمارے استاد ہیں وہ باہر صحن صاف کر رہے ہوتے ہیں اپنا, کیونکہ وہ عورت تو باہر آ کے نہیں کرے گی. تو اس طرح کے جو کام ہیں یہ اب گھر میں مثلا بجلی کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے, پلمبنگ کا مسئلہ آ گیا ہے, پانی کا کنیکشن کا, بجلی کا مسئلہ آ گیا ہے, اس قسم کے کام تو مرد نے خود کرنے ہیں یا کروانے ہیں. اب عورت کہتی رہے بھائی پلمبر کو بلا لو, الیکٹریشین بلا لو, یا یہ بلب لگا دو, تو یہ عورت کا اے سی صاف کرنا ہے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو اے سی کی جالی صاف کرنی ہے, پنکھا صاف کرنا ہے. تو اس طرح کے کام مرد اتوار کے دن یا کسی اور دن کر سکتا ہے, اور یہ مرد کے لائق جو کام ہے اس کو کرنے چاہیے. اور بیوی تو باقی بہت سارے کام کر لیتی ہے, وہ زیادہ کام یہ کر سکتی, جیسے میں نے کہا کہ شوہر کے پسند کا کھانا بنا دیا کسی دن, شوہر کو جو جس طرح کی ڈیکوریشن اچھی لگتی ہے کسی دن وہ کر کے دے دی. تو اس قسم کے بچوں کو اس طرح بنا دیا جس طرح شوہر کو اچھا لگتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میاں بیوی باہم
ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی کام, ہر ایک کے ماحول کا فرق ہوتا ہے, لیکن ایسا کام جس سے لگے کہ یہ کام تو میرا تھا لیکن یہ میرے شوہر نے یا میری بیوی نے یہ کام میرے لیے کر دیا. مجھ سے آخری سوال یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم نہ تانا دیتے ہیں دوسرے کو کہ کھانا اچھا نہیں بنایا, تو الگ 100 مرتبہ کھانا اچھا بنایا ہو لیکن کہتے ہیں کہ مرچ زیادہ ڈال دی, یہ زیادہ ڈال دی, گھر کی صفائی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, پوہڑ ہے. تو اگر ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹھائے نہ بٹھائے لیکن کم از کم تانا نہ دے, یہ بڑی اہم بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تانا دینے سے نا کام ہو جائے گا. اس کا طریقہ حکمت کا یہ ہے کہ مثلاً بیوی آپ کے کپڑے اچھا دھو رہی ہے, کھانا اچھا نہیں بنا رہی, یا کھانا کل بڑا اچھا بنایا تھا آج اچھا نہیں ہے, تو چل جائے کہ آپ بولیں کہ بڑا بیکار کھانا ہے جو سنت کے بھی خلاف ہے. اللہ کے نبی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اچھا آپ یہ بولیں کہ بھائی کل تو کھانا بڑا اچھا بنا تھا. اب وہ انسان ہے نا, اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کل کھانا اچھا بنا تھا اور آج اچھا نہیں بنا. تو آپ اس کو, یہ گیری صاحب نے بھی, چیپمین نے بھی اس کی بڑی اچھی مثالیں لکھی ہیں. بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ تم نے پینٹ نہیں کیا, تو وہ بولے کہ آپ یہ نہیں کہو, آپ یہ کہو کہ بھئی آپ نے میرے باغ کا کتنا خیال کیا, آپ نے صحن کتنا اچھا دھوئے. اس کو سمجھ آ جائے گی میں جب اچھا کام کرتا ہوں اس کو اچھا لگتا ہے تو یہ کام بھی کر دوں گا. یعنی آپ نے اس کو بتا دیا کہ مجھے کیسا کھانا اچھا لگتا ہے. تو اب آپ کپڑے کسی دن اچھے نہیں دھلے یا صاف نہیں ہوئے تو آپ بولیں بھئی فلاں دن تو آپ بڑے اچھے کپڑے دھوتی ہیں ماشاءاللہ, یہ نہ بولیں. تو یہ تانا دینا جو ہے نا, یہ محبت کی آری اور چھری ہے. اور ہم لوگ ناواقفیت اور حماقت سے اپنے تعلقات کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہوتے ہیں, اور نوبت جا کے طلاقوں تک یا ایک برباد گھرانے کی طرف آ جاتی ہے. تو تانا دینا, آر دلانا, یہ شرعی لحاظ سے حرام اور گناہ ہے, اور میاں بیوی کے تعلقات میں یہ زہر قاتل بن سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے, یہ جو سیریز چل رہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اتنے کشیدہ نہ ہو جائیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے. تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا تھا, چوتھی بات یہ بیان کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں معاون بنے, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں, کم از کم ان کو تانا نہ دیں. آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے, ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے, ایک دوسرے سے اظہار محبت کریں گے. امید ہے ہم سب اس پر عمل کریں گے. اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ مثالی ہوتے جائیں گے, یوں ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو جائے گا. ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.